سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر شمالی مقدونیہ، بوسنیا و ہرزیگوئینا اور افغانستان جمہوریاؤں کو فوری طبی امداد پہنچا دی گئی ہے۔ وزیر صحت نے صحت کی عالمی سوسائٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے وہاں قطر میں کورونا عالمی وبا کی تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ پیش کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے شفا پانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے براعظم افریقہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر جمہوریہ شمالی مقدونیہ، جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوئینا اور اسلامی جمہوریہ افغانستان تک فوری امداد پہنچا دی گئی ہے تاکہ کووڈ-19 نووا کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ان ملکوں کی کوششوں میں حصہ لیا جا سکے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ بن جاسم الکواری نے زور دے کر کہا ہے کہ دوست اور برادر ملکوں کے لیے قطری امداد کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں قطر کی جانب سے ایک حصہ ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور میں رؤیت ہلال کمیٹی نے ملک میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ جمعے کے روز بتاریخ 29 رمضان سن 1441 ہجری شام ماہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ جس کسی کو بھی اس شام چاند نظر آ جائے تو وہ کمیٹی کے سامنے اپنی گواہی پیش کرے، جبکہ یہ کمیٹی اس دن نماز مغرب کے فوری بعد اپنا اجلاس منعقد کرے گی۔ قطر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کے صحت کی عالمی سوسائٹی کے 73ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطر کی نمائندگی کی، اور وہاں انہوں نے قطر میں کورونا کی عالمی وبا کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں رپورٹ پیش کی ہے۔ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اپنی تقریر میں وہ کیفیت اور طریقہ کار بیان کیا ہے جس میں قطر کووڈ-19 کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اس طریقہ کار میں حکومت کے تمام ادارے اور پورا کا پورا سماج اور معاشرہ شریک ہے۔ وزیر صحت نے سماج کے تمام افراد کو اس وائرس سے بچانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ملک کی شفاف پیروی کے ضمن میں وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ مزید 735 مریض اب اس بیماری سے مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح صحت یاب ہونے والے لوگوں کی مجموعی تعداد اب 5634 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1637 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اس نے متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کئی لوگ اب بھی احتیاطی اقدامات کی پابندی نہیں کر رہے۔ اس نے اپیل کی ہے کہ اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ سختی کے ساتھ احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت نے پیشگی معائنوں اور ٹیسٹوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی بیماریوں کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر فرج ہویدی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے متاثرین کے علاج معالجے کے لیے یہاں کے ہیلتھ سسٹم کی تیز رفتاری سے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی ہے۔ پھر اس عالمی وبا کے مسلسل پھیلاؤ کی وجہ سے
سائیکالوجی کے ماہرین اس وائرس کے نفسیاتی اثرات پر متنبہ کر رہے ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران نفسیاتی مدد اور رہنمائی فراہم کرنے پر بھی بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران مجازی یعنی ورچوئل کلینکس شروع کر دیے ہیں، جن میں شدید تشویش اور پریشانیوں کے شکار افراد، معذوروں اور عمر رسیدہ افراد پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ نفسیاتی یا سائیکالوجی کی مدد فراہم کرنے والی لائن پر تقریباً 4000 کالز ریسیو کی جاتی ہیں اور انہیں کووڈ-19 کی اس وبا کے دوران مطلوبہ مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ماہرین پرزور انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے اس بحران کے دوران تشویش اور کشیدگی کا ہونا ایک معمول کی بات ہے، اور حمد میڈیکل کی ٹیم اس عالمی وبا سے بسلامت نکلنے کے لیے ہر طرح کی نفسیاتی مدد فراہم کر رہی ہے۔ سائیکالوجی کے ان مجازی یعنی ورچوئل کلینکس کی یہ سروس پرسکون ہونے اور حفاظت کے احساس کو عام کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے، اور وہ سائیکالوجی میڈیکل سے متعلق رسوائی یا اسٹگما کے احساس کو کم کرنے میں مدد دے رہی ہے، جو کورونا کے بعد کے مرحلے تک سائیکالوجی کی سروسز کی نوعیت میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ قطر نے قطری سینٹرل جیل میں کورونا وائرس کے پھیل جانے کے بارے میں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں بیان کیے گئے دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ رپورٹ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ حکومت کے رابطہ دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ قطر سینٹرل جیل میں کورونا وائرس کے صرف 12 کیسز دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی شخص بھی فوت نہیں ہوا ہے، اور تمام متاثرین کو اعلیٰ ترین سطح کی ہیلتھ سروسز اور سرپرستی فراہم کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ افواہوں اور اندازوں پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تو قطر کی ان کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے جو وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کر رہا ہے، خاص طور پر کہ قطر اس وائرس کے پھیلنے کے آغاز سے ہی اپنے شہریوں اور یہاں مقیم تمام باشندوں کی صحت و سلامتی کو اولین اہمیت دے رہا ہے، اور وہ قیدیوں سمیت سب لوگوں کو ہیلتھ سروسز فراہم کر رہا ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششوں کے ضمن میں ہی ملک میں لیبر کے سب سے بڑے رہائشی علاقے میں متعلقہ ادارے کوششیں کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اور اقدامات اختیار کیے جائیں۔ ادھر حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ مسافروں اور وہاں کے ملازمین یعنی ایئرپورٹ کے عملے کی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی کے جدید ترین آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ایئرپورٹ پر لوگوں کا ٹمپریچر معلوم کرنے کے لیے روبوٹس اور سمارٹ ہیٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کووڈ-19 کورونا کے بعد کے مرحلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں حادثات اور ایکسیڈنٹس پر قابو پانے اور کنٹرول کرنے والی ہیلتھ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر سعد الکابی نے بتایا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر یہاں کے اسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور کورونا وبا کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر میں مخصوص بستروں کی مجموعی تعداد اب 3500 ہو جائے گی۔ ڈاکٹر سعد الکابی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بستروں کی کوئی شارٹیج اور کمی نہیں ہے، لیکن سماج کے تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے تمام تر
احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد اب 4,945,000 یعنی 49,45,000 ہو گئی ہے، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے اب تک وفات پانے والوں کی تعداد 321,000 یعنی 3,21,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس دوران میں صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ممبر ملکوں نے اس امر کی منظوری دے دی ہے کہ نووا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے بارے میں اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کی کارکردگی یعنی ایویلیویشن کی جائے، جبکہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے اس پر امریکی تنقیدوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر چین اور بطور خاص وہاں کے شہر ووہان میں جہاں سے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تھا، اب وہاں کے متعلقہ حکام کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ کہیں یہ وائرس پہلی جیسی صورتحال نہ اختیار کر لے اور وہاں دوبارہ نہ لوٹ آئے۔ اس لیے اب انہوں نے وہاں ٹیسٹوں اور معائنوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کورونا وائرس دوبارہ نہ پھیلنے پائے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بر اعظم افریقہ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بہت سے اسباق ہیں یا سبق ہیں جو ترقی یافتہ ملکوں کو انتہائی جرأت مندانہ احتیاطی اقدامات سے متعلق حاصل کرنے چاہیے کہ بر اعظم افریقہ کے کچھ ملکوں نے اس موقع پر انتہائی جرأت مندانہ اقدامات کیے ہیں۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر شمالی مقدونیہ، بوسنیا و ہرزیگوینا اور افغانستان جمہوریہوں کو فوری طبی امداد پہنچا دی گئی ہے۔ صحت نے صحت کی عالمی سوسائٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے وہاں قطر میں کورونا عالمی وبا کی تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ پیش کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بر اعظم افریقہ کے ملکوں کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔